فرش التراب يضمني وهو غطاء. اللہ کی حاکمیت کا غیر مشروط اقرار جو بحمد اللہ قرارداد مقاصد میں ہے، لیکن اس کا عملی نتیجہ کتاب و سنت کی غیر مشروط بلا استثناء بالادستی کو تسلیم کرنا دستور میں، جو ہم نے نہیں کیا. بڑی ڈینگ ماری، عوام کو دھوکہ دے دیا. علماء بھی پہلے تو کچھ بہت بیانات انہوں نے تیکھے دیے تھے، کچھ خیال ہو رہا تھا کہ شاید ہمت کریں گے، بعد میں سب کے سب انکار زیر پر ہو گئے. ایک دھمکی ملی، تم IJI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہو، سینیٹر بنے ہو، ہمارے بنائے بنے ہو، نہیں بول سکتے، لہذا چپ ہو گئے. ورنہ واقعہ یہ ہے، مولانا زاہد الراشدی کا ایک مراسلہ مجھے ملا تھا، وہ تمام علماء کو انہوں نے بھیجا کہ کیا مشروط بالادستی کتاب و سنت کی اسلام میں جائز ہے؟ ہر شخص کہے گا حرام. غیر مشروط بلا استثناء بالادستی، چاہے وہ نظام ہو اور چاہے وہ قانون ہو. ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی بالادستی بشرطے کہ وہ ہمارے نظام پر اثر انداز نہ ہو. یہ کلمہ کفر ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہیں اس وقت. ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ اس کا جواب اس آیت میں ہے الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب. اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اور اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ عوام کو دھوکہ دے لو گے، اللہ کو تو نہیں دے سکتے. عوام کو تم نے مطمئن کر دیا، ہم نے نفاذ شریعت ایکٹ پاس کر دیا، وعدہ پورا کر دیا، لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی بہت مہنگی پڑے گی. اس کا ایک نتیجہ اور سمجھ لیجئے. یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے کہ کوئی قانون سازی ہوگی نہیں خلافت میں. قانون سازی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام وہ تو گنے چنے ہیں، وہ تو حدود ہے، دائرہ ہے. اس دائرے کے اندر جو مباحات ہیں وہ سب کی سب اپنے مشورے سے ہم طے کر سکتے ہیں. کیا بجٹ بنائیں، ایلوکیشن کیا ہو، ٹیکسیشن کیا ہو، فورن پالیسی کیا ہو، ایجوکیشن پر کیا نظام بنایا جائے، اس پہ ایلوکیشن کتنا، سارے کام جو اصل ہے وہ مباحات کا دائرہ ہے. اس کے اندر لیجسلیشن ہو سکتی ہے. وہ لیجسلیشن بھی عدالت نہیں کرے گی، کوئی مولوی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہ وہی اسمبلی کرے گی جو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں کہ آج کے دور میں اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. اس کے کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ وہاں جاہل لوگ آ جائیں گے تو وہ اجتہاد کریں گے، بلکہ یہ کہ اجتہاد تو اہل علم کریں گے. البتہ جس کا اجتہاد نافذ ہوگا وہ ہوگا جسے پارلیمنٹ کی اکثریت تسلیم کرے. اور عدالتوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا، جو اعلیٰ عدالتیں ہیں سپیریئر کورٹس، وہاں ایک عام آدمی بھی جا کر دعویٰ دائر کر سکے گا کہ جناب دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، فلاں قانون میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے. عدالت کو اختیار ہوگا، وہ اس کو کل عدم قرار دے دے، گورنمنٹ کو نوٹس دے، اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر دوسری قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کر لو، خلا کو پر کر دو، ورنہ فلاں تاریخ سے یہ قانون کل عدم ہو. یہ ہے پروسیس. اس پروسیس کو واقعہ یہ ہے کہ صحیح انداز میں شروع کیا تھا ضیاء الحق نے. نظری طور پر ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے، جو اس نے کیا ہے اس کا بھی اقرار ہو، جو نہیں کیا ہے اس کا بھی اعلان ہو. انہوں نے کیا، شریعت کوڈ بنا دی اور یہی اصول طے کیا شریعت کوڈ میں ہر مسلمان جائے، کوئی قانون ہو اس کے بارے میں اگر وہ ثابت کر دیں یہ کتاب و سنت کے منافی ہے کل عدم ہو جائے گا. لیکن کیا نہیں کیا وہ بھی سمجھ لیجئے. شریعت کوڈ بٹھا کر اس کو ہتھکڑیاں بھی پہنا دی، بیڑیاں بھی پہنا دی. نہ ہمارے دستور کے بارے میں بول سکتے ہو، چاہے مفتی تقی عثمانی ہو
اور چاہے پیر کرم بخش صاحب ہو اور کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم نے لا کر بٹھا دیا، دستور پر بات نہیں کر سکتے، عدالتی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، مالی قوانین پر بات نہیں کر سکتے، اور تو اور آئینی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کام بڑا اچھا کیا تھا، صحیح کیا تھا، لیکن یہ کہاوت ہے ہمارے ہاں، کوئی مہمان آیا ہو تو کہا جائے جناب یہ سب گھر آپ کا ہے اطمینان سے، لیکن دیکھیے کسی شے کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ یہ حشر ہمارے ہاں ہوا ہے اسلام کے ساتھ، دکھا دی بڑی شریعت کورٹ، جسٹس غلام علی صاحب پہنچ گئے، اور ہمارے صاحب پیر صاحب پہنچ گئے، اور تقی عثمانی صاحب پہنچ گئے، اور بھی بڑے بڑے علماء پہنچ گئے، لیکن یہ کہ ان کو سجا کر بٹھا دیا گیا۔ ان چار طرف بالکل ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں۔ باقی کچھ قوانین ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن نہ مالیات کا نظام بدلے گا، نہ خاندانی نظام جو ہے اس میں جو کچھ کیا تھا ایک عامر مطلق نے پہلے ایوب خان نے، اور اس کو دوسرے اس عامر نے مسلسل 11 برس تک تحفظ دیا ہے، جس کو تمام اس ملک کے جتنے بھی مسلمہ فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت سے خلاف ہے، شریعت سے تجاوز ہے، لیکن وہ قانون 1962 سے لے کر 1992 آ رہا ہے، 30 برس سے جوں کا توں لاگو۔ اسی میں ضیاء الحق صاحب کے 11 سال بھی، اور اسی میں ہماری شریعت کورٹ کے اتنے سال بھی سب جیت گئے ہیں، لیکن یہ کہ پرنالہ وہیں گر رہا، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اصل الاصول سمجھ لیجئے، حاکمیت اللہ کی، بالادستی کتاب و سنت کی، بغیر استثناء، نظام بھی قانون بھی، ان سب کے اوپر ان کی بالادستی۔ قانون سازی کیجئے، پارلیمنٹ بنائیے، مجلس ملی بنائیے، لیکن کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ یہ منافی ہے، جائے ہائی کورٹ میں، سپیریئر کورٹ میں، ثابت کر دے، علماء بھی جائیں، دلائل دیں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا ہے، کل ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سیاسی اور دستوری ڈھانچہ اس اسلامی نظام کا جو خلافت ہے، اس لیے کہ خلافت کے معنی ہی نیابت کے ہیں، حاکمیت کی نفی ہے اس میں، اسی لیے تو ہم نے جمہوریت کی اصطلاح ترک کر دی۔ جمہوریت کو کتنا ہی دھو لے، پاک کر لے، کتنے ہی پانیوں میں سے نکال لے، اس میں انسانی حاکمیت کا تصور کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے علامہ اقبال کے فرزند، وہ شخص جو کہہ گیا، اسی شہر لاہور میں دفن ہے، یہ شہر اقبال ہے، شہر لاہور، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آدری۔ ان کے فرزند ارجمند پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ سوورنٹی کا نعرہ لگانا اپنے والد کے فلسفے کی کامل نفی ہے۔